السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 86 سے آیت نمبر 90 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي۔ تو موسیٰ اپنی قوم کی طرف غضبناک ہو کر افسوس کرتے ہوئے لوٹے اور فرمایا، اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہ کیا تھا؟ کیا مدت تم پر لمبی ہو گئی تھی، یا تم نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب اتر آئے؟ پس تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن پورے کیے اور وہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا دیا گیا کہ تمہاری قوم گمراہی میں مبتلا ہو گئی ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت لے کر اپنی قوم کی طرف غضبناک ہو کر لوٹے اور ان کے حال پر افسوس کرتے ہوئے فرمانے لگے، اے میری قوم، کیا تمہارے رب عز و جل نے تم سے اچھا وعدہ نہ کیا تھا کہ وہ تمہیں توریت عطا فرمائے گا جس میں ہدایت ہے، نور ہے، 1000 صورتیں ہیں اور ہر صورت میں 1000 آیتیں ہیں؟ کیا میرے تم سے جدا ہونے کی مدت تم پر لمبی ہو گئی تھی، یا تم نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے رب عز و جل کا غضب اتر آئے؟ پس تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی اور ایسا ناقص کام کیا ہے کہ بچھڑے کو پوجنے لگے۔ تمہارا وعدہ تو مجھ سے یہ تھا کہ میرے حکم کی اطاعت کرو گے اور میرے دین پر قائم رہو گے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نافرمانی کرنے والے پر غصہ ہونا اور اس کے حال پر افسوس کا اظہار کرنا کامل انسان کی فطرت کے لوازمات میں سے ہے۔ لہذا ہر عقل مند انسان کو چاہیے کہ وہ انبیاء اکرام علیہ السلام اور اولیاء اعظام رحمۃ اللہ علیہم کے طریقے کی پیروی کی، اور جب کوئی برائی ہوتی دیکھے
پیروی کرے، اور جب کوئی برائی ہوتے دیکھے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس پر ناراضی اور غصے کا اظہار کرے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے راضی یا ناراض ہونے کے بارے میں حضرت عمرو بن حمیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے غضب کرے اور اللہ تعالیٰ کے لیے راضی ہو، اور جب اس نے ایسا کر لیا تو وہ ایمان کی حقیقت کا مستحق ہو گیا۔ اور اس سلسلے میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کا کسی سے انتقام نہیں لیا، البتہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی حرمت کے خلاف کرتا تو اس سے اللہ تعالیٰ کے لیے انتقام لیا کرتے تھے۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہو سکتا ہے کہ میں نماز میں شامل نہ ہو سکوں کیونکہ فلاں ہمیں بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں۔ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے نصیحت کرنے میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن سے زیادہ کبھی ناراض نہیں دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم متنفر کرتے ہو، تم میں سے جو لوگوں کو نماز پڑھائے وہ تخفیف کرے کیونکہ ان میں بیمار، کمزور اور حاجت مند بھی ہوتے ہیں۔ افسوس فی زمانہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے ماتحت کام کرنے والا اگر ان کے کسی حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے تو یہ بعض اوقات اس پر موسلا دھار بارش کی طرح برس پڑتے ہیں، لیکن اگر یہی لوگ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں تو ان کے ماتھے پر شکن تک نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ کچھ بندوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مقام حاصل ہوتا ہے کہ اگر وہ بندے کسی پر غصہ کریں تو اللہ تعالیٰ بھی اس پر غضب فرماتا ہے، اور اگر وہ بندے کسی سے راضی ہو تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہوتا ہے، گویا کہ انہیں ناراض کرنے سے اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتا ہے اور انہیں راضی کرنے سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس نے میرے کسی ولی کی توہین کی اس نے میرے ساتھ جنگ کا اعلان کر دیا۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام اور اولیاء رحمۃ اللہ علیہم کا ادب کرے اور ہر ایسے کام سے بچے جو ان کی ناراضی کا سبب بن سکتا ہے۔ آیت نمبر 87 میں ارشاد ہے، انہوں نے کہا، ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، لیکن قوم کے کچھ زیورات کے بوجھ ہم سے اٹھوائے گئے تھے تو ہم نے ان زیورات کو ڈال دیا، پھر اسی طرح سامری نے ڈال دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سن کر لوگوں نے کہا، ہم نے اپنے اختیار سے آپ علیہ السلام کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، لیکن فرعون کی قوم کے کچھ زیورات جو ہم نے ان سے عارض کے طور پر لیے تھے انہیں ہم نے سامری کے حکم سے آگ میں ڈال دیا، پھر اسی طرح سامری نے ان زیوروں کو ڈال دیا جو اس کے پاس تھے، اور اس خاک کو بھی ڈال دیا جو حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے خدم کے نیچے سے اس نے حاصل کی تھی۔ آیت نمبر 88 میں ارشاد ہے، تو اس نے ان لوگوں کے لیے ایک بے جان بچڑا نکال لیا جس کی گائے جیسی آواز تھی، تو لوگ کہنے لگے یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا معبود ہے، اور موسیٰ بھول گئے ہیں۔ یہ بچڑا سامری نے بنایا اور اس میں کچھ سوراخ اس طرح رکھے کہ جب ان میں ہوا داخل ہو تو اس سے بچڑے کی آواز کی طرح آواز پیدا ہو۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ اسب پہ جبرائیل کی خاک زیر قدم ڈالنے سے زندہ ہو کر بچڑے کی طرح بولتا تھا، یعنی بچڑے سے آواز نکلتی دیکھ کر سامری اور اس کے پیروکار کہنے لگے یہ تمہارا معبود ہے،
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معبود ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام معبود کو بھول گئے اور اسے یہاں چھوڑ کر اس کی جستجو میں کوہ طور پر چلے گئے ہیں، معاذ اللہ۔ بعد مفسرین نے کہا کہ اس آیت کے آخری لفظ نسیہ کا فاعل سامری ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ سامری نے بچھڑے کو معبود بنایا اور وہ اپنے رب کو بھول گیا، یا یہ معنی ہے کہ سامری اجسام کے حادث ہونے سے استدلال کرنا بھول گیا۔ آیت نمبر 190 میں ارشاد ہے، تو کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ بچھڑا انہیں کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور ان کے لیے نہ کسی نقصان کا مالک ہے اور نہ نفع کا۔ ارشاد فرمایا کہ بچھڑے کو پوجنے والے کیا اس بات پر غور نہیں کرتے کہ وہ بچھڑا انہیں کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور نہ ہی وہ ان سے کسی نقصان کو دور کر سکتا ہے اور نہ انہیں کوئی نفع پہنچا سکتا ہے، اور جب وہ بات کا جواب دینے سے عاجز ہے اور نفع نقصان سے بھی بے بس ہے تو وہ معبود کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس آیت سے معلوم ہوا کہ روشن آیات اور معجزات دیکھنے کے بعد بصیرت کا اندھاپن اور عقل والوں کی عقل و فہم کا سلب ہو جانا بہت بڑی بدبختی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ آیت نمبر 90 میں ارشاد ہے، اور بے شک ہارون نے ان سے پہلے ہی کہا تھا کہ اے میری قوم، تمہیں اس کے ذریعے صرف آزمایا جا رہا ہے، اور بے شک تمہارا رب رحمان ہے، تو میری پیروی کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کی طرف لوٹنے سے پہلے بے شک حضرت ہارون علیہ السلام نے لوگوں کو نصیحت کی اور انہیں اس معاملے کی حقیقت سے آگاہ کیا اور فرمایا تھا، اے میری قوم، اس بچھڑے کے ذریعے صرف تمہاری آزمائش کی جا رہی ہے، تو تم اسے نہ پوجو، اور بے شک تمہارا رب جو عبادت کا مستحق ہے وہ رحمان عز و جل ہے، نہ کہ بچھڑا، تو میری پیروی کرو اور بچھڑے کی پوجا چھوڑ دینے میں میرے حکم کی اطاعت کرو۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے قوم کو اس ترتیب سے نصیحت فرمائی کہ سب سے پہلے انہیں باطل چیز کے بارے میں تنبیہ فرمائی کہ تمہیں بچھڑے کے ذریعے آزمایا جا رہا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی دعوت دی کہ تمہارا رب بچھڑا نہیں بلکہ تمہارا رب رحمان عز و جل ہے۔ پھر انہیں نبوت کو پہچاننے کی دعوت دی کہ میں نبی ہوں، اس لیے تم سامری کی بجائے میری پیروی کرو۔ اس کے بعد آپ نے انہیں شریعت کے احکام پر عمل کرنے کا حکم دیا کہ میں نے تمہیں بچھڑے کی پوجا کرنے کا جو حکم دیا ہے اسے پورا کرو۔ میں نے تمہیں بچھڑے کی پوجا نہ کرنے کا جو حکم دیا ہے اسے پورا کرو۔ یہ وعظ و نصیحت کرنے کے معاملے میں انتہائی عمدہ ترتیب ہے، اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں وعظ و نصیحت کی اس ترتیب کا انتہائی اعلیٰ نمونہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کے دشمنوں کو علانیہ طور پر ان کے باطل معبودوں اور بتوں کی عبادت کے معاملے میں تنبیہ فرمائی اور انہیں بتایا کہ یہ مٹی، پتھر اور دھاتوں سے بنائے گئے خود ساختہ اور ہر طرح سے عاجز بت تمہارے معبود ہو ہی نہیں سکتے، بلکہ تمہارا معبود وہ ہے جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو یہ انسانی وجود عطا کیا، اور وہی حقیقی طور پر نعمتیں عطا فرمانے والا اور نقصانات دور کرنے والا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے انہیں اپنی نبوت اور رسالت اور اپنے مقام و مرتبے کی پہچان کروائی، اور اس کے بعد انہیں دین اسلام کے احکامات پر عمل کا حکم دیا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان